الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ تکبیر تحریمہ کے بعد یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد کون سی دعا پڑھی جائے گی، اس کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ پچھلے درس میں ایک لمبی دعا کا ذکر کیا گیا تھا جس کو دعائے استفتاح کہا جاتا ہے، اللہم باعد بینی۔ ایک اور دعا ہے جس کو ہم ایک اعتبار سے دعا کہتے ہیں لیکن وہ دعا نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کی حمد اور ثنا ہوتی، اور عام طور سے ہمیں سکھایا بھی دعائے ثنا سے جاتا ہے۔ بچپن میں ہم نے سیکھا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا پڑھی جائے گی، تو اسی کا ذکر آج انشاءاللہ کریں گے۔ ہمارے سامنے سنن ابن ماجہ کی 806 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث کی راویہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ کان اذا افتتح الصلاۃ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی افتتاح کرتے، نماز کی افتتاح مطلب نماز کی شروعات کرتے، اللہ اکبر کہنے کے بعد کیا کہتے تھے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث سے ہمیں کئی ایک بات معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نماز کے اندر استفتاح کی جو دعا ہے یعنی نماز شروع کرنے کی جو دعا ہے وہ بھی پڑھی جائے گی، چاہے نماز فرض ہو چاہے نماز نفل ہو۔ یعنی آپ فرض نماز پڑھ رہے ہو، امام کی حیثیت سے پڑھ رہے ہو، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، یا اکیلے سنت پڑھ رہے ہو یا فرض پڑھ رہے ہو، آپ نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد دعاء الاستفتاح یعنی نماز شروع کرنے والی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کی افتتاح کرتے تھے تو یہ والے کلمات کہتے تھے۔ یہ کب کہا جائے گا؟ تکبیر تحریمہ کے بعد، یعنی اللہ اکبر کہنے کے فوراً بعد کہا جائے گا۔ اس کے لیے نہ تو اعوذ باللہ آپ کو پڑھنا ہے نہ تو بسم اللہ پڑھنا ہے، بلکہ اسی سے ہی نماز کی شروعات کرنی ہے۔ یہ پہلی بات معلوم ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ جو دعا ہے، ہم نے کل دوسری دعا بتائی تھی، آج دوسری بتا رہے ہیں، تو کیسے پڑھنا ہے؟ اس کو بھی پڑھنا ہے اس کو بھی پڑھنا ہے، دونوں ساتھ میں پڑھنا ہے کہ الگ الگ پڑھنا ہے یا کسی ایک کو ہی پڑھنا ہے؟ تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ دعا پڑھتے تھے جو آج بتائی گئی ہے، اور کبھی وہ دعا پڑھتے تھے جو کل بتائی گئی تھی۔ دونوں دعا پڑھتے تھے۔ اللہم باعد بینی کبھی کبھی پڑھتے تھے، لیکن کبھی اس کو کبھی اس کو۔ لہذا سنت یہ ہے کہ انسان دونوں دعاؤں کا اہتمام کرے گا، کبھی کبھی، ایک ساتھ نہیں۔ ایک ساتھ دونوں دعا کو جمع کرے گا تو یہ درست نہیں ہوگا۔ سنت سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ دونوں دعا کو ایک ساتھ پڑھ لیں، یعنی اللہم باعد بینی پڑھنے کے بعد مکمل پھر سبحانک اللہم وبحمدک پڑھے، نہیں، بلکہ کبھی یہ پڑھ لے کبھی یہ پڑھ لے، کسی ایک کو خاص نہ رکھے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک دعا کو خاص نہیں کیا تھا، تو ہم بھی خاص نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ دعا کیسے معلوم ہوئی؟ کیسے معلوم ہوئی ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے آپ نے زور سے پڑھا ہوگا، تو کیا ہم بھی زور سے پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں اس دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سے کیوں پڑھا ہے؟ اس لیے پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی چیز سکھانا چاہتے تھے اور اصل میں وہ چیز آہستہ پڑھنے کی ہوتی تھی، خود کو سنانے کی ہوتی تھی، لیکن دوسروں کو سکھانے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلند آواز سے پڑھ دیا کرتے تھے، اور اتنا بلند آواز سے پڑھتے تھے کہ آپ کے پاس موجود انسان سن سکے اور وہ سیکھ جائے اور دوسروں کو سکھا دے۔ ایسا نہیں پڑھتے تھے جیسے قرات ہوتی ہے، جیسے سورہ فاتحہ کی تلاوت ہے، اس کا مقصود سب کو سنانا ہوتا ہے، جتنے لوگ ہوتے ہیں سب کو سنانا مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کے بعد کے بھی جو اذکار ہیں وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کی غرض سے آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ بعض علماء نے اس کو سنت بھی قرار دیا ہے کہ نماز کے بعد کے جو اذکار جو ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، استغفر اللہ اور جتنے بھی اذکار ہیں،
اس کو بلند آواز سے پڑھنا بھی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آواز سے اس لیے پڑھتے تھے کہ سامنے والے کو معلوم ہو جائے کہ کیا کیا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ بات آتی ہے کہ وہ خود اس دعا کو سبحانک اللہم کو بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ کیوں؟ ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے، دوسرا سکھانے کی غرض سے۔ جب ہم آواز سے نہیں پڑھیں گے تو کیسے معلوم ہوگا کیا پڑھتے ہیں؟ ہم نے پچھلی دعا کے بارے میں دیکھا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، تب ہمیں وہ دعا معلوم ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا کرتے تھے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آہستہ ہی پڑھا کرتے تھے، اس انداز سے پڑھتے تھے خود کو سنائی دیتا، دوسروں کو سنائی نہیں دیتا تھا۔ تو یہ بات ہمیں تیسری معلوم ہوئی۔ چوتھی بات وہی بات جو ہم کہہ رہے ہیں آپ سے کہ اگر کسی نے دونوں دعا یاد کر لی ہے، دونوں دعا اللہم باعد بینی آخر تک اور سبحانک اللہم و بحمدک، یہ دونوں دعا کسی نے یاد کر لی ہے، دوسری دعا کو ہم ثنا کہتے ہیں اور پہلی دعا کو دعا ہی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں بندہ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے اور اس میں بندہ اللہ سے کچھ بھی نہیں مانگ رہا ہے۔ جس کو ہم دعا کہتے ہیں یہ دعا نہیں ہے، یہ ثنا ہے، اس میں بندہ اللہ سے کچھ بھی مانگ نہیں رہا ہے، صرف کیا کر رہا ہے؟ اعتراف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ تو دونوں دعا یاد ہے تو آپ کیا کریں؟ کسی ایک کو خاص نہ رکھیں، موقع محل کے حساب سے پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو پہلی رکعت میں ہی پڑھنا ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد ہی پڑھنا ہے، لہٰذا اس کو کیا کریں؟ کبھی یہ والی پڑھ لے، کبھی وہ والی پڑھ لے، جیسی آپ کی ضرورت ہو۔ کبھی آپ کو معافی اور گناہ کی دوری مانگنا ہو تو وہ والی دعا پڑھ لے، کبھی اللہ کی محبت اور تعریف کرنا ہے تو یہ دعا پڑھ لے، لیکن دونوں پڑھا جائے گا کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ بات ہے۔ لیکن ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے کیونکہ سنت میں جمع کا یعنی دونوں دعاؤں کو ایک جگہ جمع کرنے کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس دعا کے اندر ہے کیا چیز۔ اس کلمات کے اندر آپ دیکھیں گے ایک بندہ اپنے رب کے بارے میں تقریباً 6 باتیں کہتا ہے، اس لیے اس کو آپ سمجھ کے نمبر 1 سبحانک اللہم، تو سبحانکا سے ایک بات، اللہم سے 2 بات، سبحانک اللہم و بحمدک 3، و تبارک اسمک 4، اور و تعالی جدک 5، ولا الہ غیرک۔ کتنے ہو گئے؟ 6 بات، 6 الگ الگ باتیں ہیں اور یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں بندہ اعتراف کر رہا ہے۔ کیا ہے 6 باتیں؟ سبحانکا، جس کو ہم ملا کے کیسے پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم، ٹھیک ہے۔ سبحانکا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ تو تمام عیب سے پاک ہے نا، تمام عیب سے نقص سے پاک ہے، یعنی کوئی کمی تیرے اندر نہیں، ایک اعتراف ہوا۔ اللہم، اے اللہ، یعنی تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ تو پہلی بات ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تو پاک ہے۔ دوسری بات کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے، خطاب کر گیا اے اللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَبِحَمْدِكَ، وَبِحَمْدِكَ مطلب ہے کہ تو کامل ہے، مکمل ہے، یعنی ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ ایک میں ہم کسی چیز کی نفی کر رہے ہیں، جو پہلا جملہ ہے کہ اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، تو ایک چیز کی نفی کر رہے ہیں، اور دوسرے میں وَبِحَمْدِكَ میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ تو بالکل کامل ہے، تیری جتنی صفت ہے اس میں تو مکمل ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی نقص نہیں ہے۔ تو سبحانک اللہم، اللہم وبحمدک 3 ہو گیا۔ وتبارک اسمک، اور تیرا نام مبارک ہے، برکت والا ہے۔ تیرے جتنے نام ہیں اگر اس کا ذکر کر بھی لیا جائے تو برکتیں اترتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ برکتیں اتر۔ تیرے جتنے نام ہیں سب کیا ہے؟ مبارک ہے، برکت والے ہیں۔ کتنی چیز ہو گئی؟ 4۔ 5ویں چیز وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور تیری بزرگی سب سے بلند ہے۔ دنیا میں جتنے بلند لوگ ہیں، جتنی مخلوق بلند ہے، اس سے بلند کون ہے؟ تو ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور 6ٹھی اور آخری بات وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے سوا کوئی حقیقی معبود ہے ہی نہیں۔ معبود بہت سارے لوگ ہیں لیکن تیرے سوا حقیقی سچا معبود تو ہی ہے۔ باقی جتنے معبود بنائے گئے ہیں وہ سب باطل ہیں، وہ معبود نہیں ہے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لوگوں نے ان کو عبادت کا درجہ دے دیا، معبود کا درجہ دے دیا، لیکن تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق حقیقت میں نہیں ہے۔ تو دیکھیں کتنی عظیم دعا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔
اس 6 باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے انسان اس دعا کو پڑھے گا تو بہت حد تک انسان کا دل دماغ نماز میں لگے گا، وسوسے کم آئیں گے اور شیطان کمزور پڑتا جائے گا۔ شیطان کیا ہوگا؟ کمزور پڑتا جائے گا، اس کے وسوسے کم آتے ہیں۔ تو یہ دوسری دعا کا ہم نے یہاں پر ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق نماز ادا کرنے کی اور دیگر اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل اسلام، اہل ایمان، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔